إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بزرگی و بڑائی لائق و زیبا ہے اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسان بنانے کے بعد مذہب اسلام جیسی عظیم نعمت سے ہمیں بہرور کیا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو تمام ہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ پر جو ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمائے گئے. اللہم بارک وسلم علیہ. قابل احترام اہل علم حضرات، بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پردہ نشین عفت مآب اسلامی مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ شکر و احسان ہے کہ اس کے خاص فضل و کرم سے اسی کے گھر میں شریعت اسلامیہ کے متعلق اور عالم اسلام کے حوالے سے چند باتیں کہنے اور سننے کے لیے ہم جمع ہیں. اللہ تعالیٰ سے مل کر دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین آج کے اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے جو ہم جمع ہیں اسے ہماری زندگیوں کے لیے مفید سے مفید تر بنائیں. آمین یا رب العالمین. محترم حاضرین، اللہ رب العزت نے جب اس دنیا میں انسان کو وجود بخشا تو انسان کو کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، کس طریقے سے اس دنیا میں رہنا ہے اور گزر بسر کرنا ہے، اس کے تمام طریقے بھی بتا دیے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بغیر کسی مقصد کے بس یوں ہی پیدا ہوئے، زندگی گزار لی اور انتقال فرما گئے، اس کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے وجود بخشے جانے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مجھے اور آپ کو اور جنات کو اس روئے زمین پہ وجود بخشا، اس کا سب سے پہلا، سب سے اہم اور سب سے بنیادی مقصد یہی ہے
کہ الا لیعبدون، کہ ہم تمام صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کی عبادت ہمیں کرنی ہے، یہ ہمارے زندگی کا مقصد اولین ہونا چاہیے۔ اب اللہ کی عبادت کس طریقے سے کرنی ہے؟ اسلامی تعلیمات پر اگر ہم عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں تو ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اس کے متعلق رہنمائی کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً آلات کے حساب سے، قوائف کے اعتبار سے مختلف انبیاء کرام کو وجود بخشتا رہا، انہیں مبعوث فرماتا رہا، اور اسی کی آخری کڑی تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول کو اس دنیا میں مبعوث فرما کر ساتھ ہی قرآن کریم کی تعلیمات ہمارے سامنے کھول کھول کر بیان کرنے کا مقصد یہ بیان کیا گیا کہ تمہیں جو اللہ کی عبادت کرنی ہے، اسلامی تعلیمات پر تمہیں جو عمل پیرا ہونا ہے، اس کا طریقہ وہی ہو جو طریقہ جناب محمد الرسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے پہ ہمیں ہماری نمازیں ادا کرنی ہے، اسی طریقے پہ ہمیں ہمارے روزے رکھنے ہیں، اسی طریقے پہ ہمیں تمام اپنے دینی اور دنیاوی معاملات کو انجام دینا ہے۔ اگر ہم اپنے دین کے معاملے میں اپنے اسلام اور اپنی شریعت کے حوالے سے کچھ ایسے کام کرنے لگ جائیں جنہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کا حصہ ہے، ہم کچھ ایسے اعمال انجام دینے لگ جائیں جن کا مقصد تو ہمارا یہ ہے کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوگی، ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہماری زندگی برکتوں سے بھر جائے گی، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم فلاں کوئی کام کریں جو اسلام کا حصہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہوں، لیکن اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، قرآن کریم میں اس کے متعلق کوئی نص، کوئی آیت موجود نہ ہو، احادیث صحیحہ میں اس کے متعلق کوئی فرمان اگر موجود نہ ہو، تو یاد رکھیے ایسے تمام اعمال کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو شریعت نازل فرمائی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ نے آخری آیت اور آخری حکم نازل کرتے ہوئے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے کہہ دیا کہ اے نبی سن لیجئے، آج ہم نے آپ پر آپ کا دین مکمل کر دیا، وہ دین کامل ہو چکا۔ اب اس کے بعد کوئی بھی کام اگر ہم یہ سمجھ کے کرنے لگ جائیں کہ اس کا تعلق شریعت سے ہے، اس کے تعلق شریعت سے ہو نہ ہو، ہم یہ سمجھ کر اگر کوئی عبادت کرنے لگ جائیں کہ اس عبادت سے ہمیں فلاں ثواب ملے گا، ہمیں جنت مل جائے گی، دنیا میں جنت کی بشارت ملنے والی ہے، ہمارے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور بہت سارے ایسے خیالات کو لیتے ہوئے، دیگر امیدیں باندھتے ہوئے اگر ہم کوئی کام کریں جن کا تعلق قرآن سے نہ ہو، جن کا تعلق احادیث صحیحہ سے نہ ہو، تو یاد رکھیے وہ تمام کی تمام ہماری عبادتیں دیوار پہ مار دی جائیں گی، اس کا کوئی حاصل ہونے والا نہیں۔ عبادت تو ہم اس نیت سے کرتے ہیں کہ اس عبادت کا فائدہ ہمیں پہنچے، جو ہم نماز پڑھیں گے، جو ہم روزہ رکھیں گے، جو ہم عمرہ کریں گے، اور جو ہم لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، ہم اس نیت سے وہ اعمال انجام دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے اکاؤنٹ میں کاؤنٹ ہونے لگ جائے اور ہماری نیکیوں میں اس کی وجہ سے اضافہ ہوتا رہے۔ خواہش تو ہر مسلمان کی یہی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے طریقہ ضروری ہے، یاد رکھیے احکام کا ہونا ضروری ہے۔ اگر بغیر کسی طریقے کے، بغیر کسی شرعی احکام اور مراجع و مصادر کے ہم کوئی کام کرنے لگ جائیں تو اس کو ہم بدعت کہیں گے جس کا تعلق شریعت سے نہ ہو۔ اور بدعت کے متعلق ہر خطبہ مسنونہ میں ہم سنتے ہیں کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت جو ہے گمراہی ہے، اور گمراہی جو ہوتی ہے وہ کل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جو ہے ہمیں جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، میں نے اسلامی تعلیمات اور یہ بدعات کی جو تمہید باندھی ہے اس کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ جن ایام سے گزر رہے ہیں انہیں ہم ماہ رجب کے نام سے جانتے ہیں۔ اسلامی مہینے تقریباً 12 مہینے ہیں جن کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها
اللہ نے فرمایا کیا ہے مسلمانوں، آپ کی ایک الگ شناخت ہونی چاہیے، آپ کا ایک الگ کیلنڈر ہونا چاہیے، آپ کا ایک الگ تقویم ہونی چاہیے، جس تقویم میں اللہ نے 12 مہینے متعین کر دیے ہیں۔ یہ 12 مہینے جو اللہ نے بیان کیے ہیں وہ آج سے 14 یا 1450 سال پہلے سے نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسلامی کیلنڈر ہے محرم، صفر، ربیع الاول اور اسی طریقے سے شعبان، رمضان، ذوالحجہ، ذوالقعدہ، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامی مہینے ہیں۔ یاد رکھیے یہ اس کی شروعات اللہ کے رسول کے زمانے سے نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ جب اللہ نے آسمانوں کو بنایا، جب اللہ نے زمینوں کو بنایا، جب اس روئے زمین کی بنیاد رکھی گئی، جب اللہ نے انہیں تخلیق فرمایا، تو اللہ فرماتا ہے اسی وقت ہم نے یہ 12 مہینے بیان کر دیے تھے اور اسی وقت سے یہ مکمل مسلسل چلے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا منہا اربعۃ حرم، کہ جو 12 اسلامی مہینے ہیں جو اسلامی کیلنڈر محرم سے شروع ہو کر ذوالحجہ پہ ختم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، جن کی حرمت نہ صرف اسلام میں بلکہ اسلام سے پہلے جو زمانہ جاہلیت کا دور تھا، جو اس وقت لوگ ہر قسم کی برائیوں میں ملوث تھے، معاشرتی مسائل تھے، ان کے دینی معاملات تھے اور ہر قسم کی برائیاں وہ لوگ انجام دیتے تھے، شرک و کفر کی نجاستوں میں وہ لوگ ڈوبے ہوئے تھے، بات بات پر جنگ و جدال چھیڑ دیا کرتے تھے۔ لیکن جب ان مہینوں کی بات آتی تھی تو وہ بھی ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے، اور وہ مہینے ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور یہ رجب کا مہینہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ اب ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے اگر ہم مسلمانوں میں دیکھیں تو بڑے پیمانے پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم مسلمان 2 حصوں میں منقسم ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اس مہینے کے آغاز سے ہی مختلف قسم کی بدعات انجام دینے لگتے ہیں، اور ہم مسلمانوں میں ایک طبقہ وہ بھی ہے جو یہ مہینہ آتا ہے، گزرتا ہے، چلا جاتا ہے اور انہیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ ماہ رجب کب شروع ہوا اور کب ختم ہو گیا، اور دونوں طریقے غلط ہیں۔ یاد رکھیے بات، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نیک ہدایت دی ہے، شریعت اسلامیہ اور سلف کے طریقے پہ ہمیں کاربند کیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بدعات انجام نہیں دیتے، لیکن کئی مسلمان ایسے ہیں جنہیں ماہ رجب کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کب مہینہ آیا اور کب چلا گیا۔ یاد رکھیے اس کے متعلق ہمیں معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے تاکید سے فرمایا منہا اربعۃ حرم، کہ یہ مہینے جو ہیں حرمت والے مہینے ہیں، اور جو مہینہ حرمت والا ہوتا ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی حرمت کبھی ہم سے پامال نہ ہونے پائے، ایسے ہم امور انجام نہ دیں جس کی وجہ سے اللہ نے جس مہینے کو حرمت والا قرار دیا، جس مہینے کو محرم اور معظم قرار دیا، اس کی توہین نہ ہونے پائے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں پتہ ہوتا ہے؟ یاد رکھیے اگر ہم قرآن کریم کی تعلیمات پڑھتے ہیں، یاد رکھیے اگر ہم صحیح احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ایک ہی فضیلت ہمیں اس مہینے کے متعلق ملتی ہے اور حرمت والی فضیلت ملتی ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ نے 12 مہینوں میں سے ان 4 مہینوں کو محرم قرار دیا ہے۔ اس میں جنگ و جدال نہیں کرنا ہے۔ ایک مسلمان کا طریقہ اور وتیرہ یہ ہونا چاہیے کہ جو ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ سے لو لگانا ہے، کم سے کم یہ کوشش کریں کہ ہم سے گناہ سرزد نہ ہو۔ جتنا عام ایام میں جس غفلت سے ہم دوسرے ایام گزارتے ہیں وہ غفلت حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک مومن سال کے 12 مہینے ہمیشہ یہ کوشش کرتا رہے کہ وہ کوئی بھی ایسا کام انجام نہ دے جس سے اللہ ناراض ہو، لیکن بالخصوص ان مہینوں میں ہمیں اس کی حرمت کا خیال رکھنا چاہیے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اب اس کے علاوہ اس مہینے کو لے کر جو بھی باتیں بیان کی جاتی ہیں، جو احادیث گڑھی جاتی ہیں، اس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں۔ حاضرین گرامی، اگر ہم اپنے سماج کا جائزہ لیتے ہیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے کے آغاز سے ہی بدعات کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ الامان والحفیظ، جو ہی بھی رجب کا چاند نظر آتا ہے ایک مخصوص دعا بنا لی گئی ہے کہ وہ چاند کو دیکھ کر دعا پڑھتے ہیں، اور اس میں شعبان اور
رمضان تک پہنچنے کی دعا کی جاتی ہے کہ اللہ اللہم بلغنا رمضان، وہ اس دعا کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا کہ جب رجب کا چاند دیکھیں تو ہم وہ دعا پڑھیں، اور اس دعا پڑھنے سے ہماری زندگی میں برکت آ جاتی ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول کی صحیح حدیث سے، یہ کسی بھی حدیث سے آپ کو یہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں چاند آپ کو دیکھنا ہے، دیکھیے چاند کو دیکھ کر آپ کو دعا پڑھنا ہے، دعا پڑھیے، وہ دعا پڑھیے جو دعا میرے نبی نے سکھلائی، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان۔ یہ جو دعا ہم بالخصوص رمضان میں پڑھتے ہیں، ہر مہینے کے آغاز میں آپ چاند کو دیکھ کر یہ دعا پڑھیے۔ صحیح سند سے ثابت ہے سال کے 12 مہینے جب بھی نیا چاند طلوع ہو مہینے کا، آپ اس وقت کی دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن ماہ رجب کے حوالے سے مخصوص دعا کا گڑھ لینا اور اس کو اسی چاند کو دیکھ کر پڑھنا، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بعد جب ہم ماہ رجب شروع ہو جاتا ہے، پہلی جمعرات کو بالخصوص روزہ رکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد رات میں نمازیں ادا کی جاتی ہیں، اور ان نمازوں کو اس میں سے ایک مشہور نماز ہے جسے صلاۃ الرغائب کے نام سے مشہور کیا گیا، اور نماز بھی عام نماز کی طرح ہوتی نہیں ہے، اس نماز کا طریقہ کار بھی الگ ہے، اور یہ تلقین کی جاتی ہے، اس بات کی طرف آمادگی کا اظہار کیا جاتا ہے، بلکہ عام مسلمانوں کو یقین دلایا جاتا ہے کہ یہ صلاۃ الرغائب رغبت والی نماز ہے۔ اس نماز کو پڑھنے سے اللہ کی پسندیدگی ہمیں ملے گی، اللہ کی محبت سے ہم مالا مال ہو جائیں گے، اس دنیا میں ہی ہمیں جنت کی بشارت مل جائے گی، ہمارے لیے برکتوں کے خزانے کھول دیے جائیں گے جب ہم اس نماز کی پابندی کریں۔ اور دیکھنے میں تو یہ آتا ہے کہ وہ لوگ جو دن کے 5 وقت کی فرض کی نمازیں ادا نہیں کرتے، جمعہ سے جمعہ ان کی نمازیں بمشکل 2-4 ادا ہو جاتی ہیں، وہ ان نمازوں میں پیش نظر آتے ہیں کہ ایک بار نماز پڑھ لیں اور سال بھر برکتیں ہمارے گھروں میں قائم ہو جائیں گی۔ نہیں، یاد رکھیے نماز کا حکم دیا گیا ہے، نماز پڑھیے، وہ نماز پڑھیے جس نماز کا حکم شریعت اسلامیہ میں موجود ہے۔ جو فرض نماز ہیں آپ ان کا اہتمام کیجئے، آپ اگر جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑ دیں تو یاد رکھیے وہ ایک نماز آپ کی زندگی بھر آپ نمازیں پڑھتے رہیں اس کی تلافی نہیں کر سکتی۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے ہم کسی کام میں مصروف ہیں، ہم کسی مشغولیات میں لگے ہوئے ہیں، اپنے بزنس میں لگے ہوئے ہیں، اپنی تجارت میں لگے ہوئے ہیں، کہیں ہماری ڈیوٹی چل رہی ہے، ہم جاب کر رہے ہیں، یا ہم کہیں باہر گھومنے نکلے ہوئے ہیں، سفر میں ہیں، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بعد میں نماز پڑھ لیں گے، نظر انداز کر دیتے ہیں نماز کو۔ اگر ہم ایک وقت کی بھی اگر ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں تو یاد رکھیے جان بوجھ کر اگر آپ نے چھوڑ دیا تو اللہ کے رسول کی وہ حدیث آپ کو یاد ہونی چاہیے، من ترک صلاۃ عمدا متعمدا فقد کفر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جس شخص نے بھی جان بوجھ کر ایک وقت کی بھی نماز چھوڑ دی تو اس نے کفر کیا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک وقت بھی اگر جان بوجھ کر آپ نماز چھوڑ رہے ہیں، کسی شرعی عذر کی وجہ سے آپ کی نماز چھوٹ جائے یہ الگ بات ہے، لیکن آپ جان بوجھ کر سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے اور اپنی بے توجہی کی وجہ سے اگر آپ نماز چھوڑ رہے ہیں تو فرمایا آپ نے کفر کا ارتکاب کیا۔ ہم وہ نمازیں جنہیں فرض قرار دیا اسے تو چھوڑ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب ظہر کا وقت ہوا، کب عصر کا وقت ہوا، کب مغرب کی اذان ہو گئی، ہم اپنے دنیاوی امور میں اس قدر مشغول ہیں اور فجر کے وقت تو ہم اپنے بستر گرم کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب یہ موقع آتا ہے تو صلاۃ الرغائب کی پابندی نہایت ہی زور و شور سے کی جاتی ہے۔ یاد رکھیے جو نماز ہم اس نیت سے پڑھیں کہ یہ فلاں فلاں حکم کے تحت ہے اور اس کو ہم مخصوص کر لیں کسی دن سے، اس کو مخصوص کر لیں کسی رات سے، اس کو مخصوص کر لیں کسی خاص وقت سے اور اس کے طریقے کو مخصوص کر لیں، لیکن ان تمام کے متعلق ہمیں اگر قرآن و حدیث میں کوئی ایک بھی نص نہ ملے تو یاد رکھیے وہی نماز آپ کے منہ پر مار دی جائے گی اور آپ کے لیے دردناک انجام بھی بن سکتی ہے۔ جسے ہم ثواب کی نیت سے کر رہے تھے وہی ہمارے لیے باعث عذاب بن جائے گی، یاد رکھیے بات۔ اس کے بعد اگر ہم اس مہینے کے حوالے سے اور جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسی مہینے میں رجبی عمرہ بھی کیا جاتا ہے اور اس عمرے کے متعلق بھی بہت سارے فضائل بیان کیے جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کیا تھا۔ حضرت عائشہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث پیش کی جاتی ہے، لیکن یاد رکھیے مخصوص اسی مہینے میں عمرہ کرنے کی کوئی خاص فضیلت وارد نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان موقع مل رہا ہے اس کو
وہ کئی مہینوں سے ٹرائی کر رہا تھا لیکن اس کو موقع مل گیا اس مہینے میں. اگر وہ کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں, لیکن اگر مخصوص اسی مہینے کے لیے اسی مہینے میں عمرہ کرنے کی نیت سے اگر کوئی کر رہا ہے تو یاد رکھیے اس کا عمل اس کے لیے وبال جان بھی بن سکتا ہے. لہذا احتیاط کرنا ضروری ہے. حاضرین گرامی, اس مہینے کے حوالے سے اگر ہم اور جائزہ لیتے ہیں اور اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے میں شب معراج بھی منائی جاتی ہے. اس مہینے کی 27 تاریخ جب آتی ہے تو مسلمانوں کا ایک طبقہ بڑے ہی زور و شور سے اس مہینے میں شب معراج مناتا ہے. یاد رکھیے, شب معراج کے سلسلے میں ایک بات بتا دوں کہ یہ تو ہر مسلمان کا عقیدہ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کروایا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں اس کا نقشہ کھینچا, فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. اللہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ سے لے کر مسجد اقصی تک سفر کروایا ایک ہی رات میں, اور مسجد اقصی سے آپ کو آسمانوں کی سیر کرایا, اور وہاں پر اللہ کے رسول نے کئی انبیاء کرام سے ملاقات کی, اور وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گفتگو بھی ہوئی جیسا کہ اللہ نے چاہا. اس کے بعد اللہ نے نمازوں کا تحفہ عطا کیا, اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس اپنے مکان پہنچے. اور اسی سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بننے کا اعزاز بھی ملا تھا کہ مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام جمع کیے گئے تھے, اور اللہ کے رسول نے تمام انبیاء کو امامت کراتے ہوئے 2 رکعت نماز بھی پڑھوائی تھی. یہ تمام باتیں صحیح حدیث سے ثابت ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ آتا ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ جو مکمل واقعہ ہے جس کو میں نے اختصار کے ساتھ اجمالی طور پر بیان کر دیا, یہ کب وقوع پذیر ہوا؟ وہ کون سا دن تھا, یا وہ کون سی رات تھی, وہ کون سا مہینہ تھا؟ اگر ہم مورخین کے حوالوں سے دیکھتے ہیں, سیرت نگاروں کی کتابیں پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بالضبط کوئی ایک بھی مورخ ایسے نہیں ہے جو بالضبط یہ دعویٰ کرے کہ وہ فلاں تاریخ کو شب معراج کروائی گئی تھی. کئی روایتیں ہمیں ملتی ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ ہجرت سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کروائی جا رہی تھی اس سے 6 مہینے پہلے یا 4 مہینے پہلے یا 1 سال 4 مہینے پہلے یا 1.5 سال پہلے اس طریقے سے احادیث میں الفاظ بیان کیے گئے ہیں کہ بالضبط کوئی مہینہ کوئی تاریخ بیان نہیں کی گئی. بعض احادیث میں وارد ہے کہ رجب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کا واقعہ رجب میں پیش آیا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سفر کروایا گیا وہ 27 تاریخ کو ہے. جو بالضبط حدیث بیان کی جاتی ہے اس کے سلسلے میں اہل علم فرماتے ہیں کہ وہ حدیث قابل قبول نہیں ہے, اس کے اسناد ضعیف ہیں, اور اس وجہ سے ہم اسے قبول نہیں کر سکتے. تو پتہ چلا کہ علماء جمہور کا جو اجماع ہے وہ اسی بات پر ہے کہ شب معراج کی بالضبط تاریخ کسی کو نہیں معلوم ہے. تو سب سے پہلا مسئلہ تو یہ حل ہوا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو واقعہ رونما ہوا, یہ جو معجزہ اللہ کے رسول کو عطا کیا گیا, یہ کس وقت پیش آیا. جب ہم بالضبط معلوم ہی نہیں ہے تو پھر ہم اس میں کیا کیا امور جو انجام دیتے ہیں, جو نمازیں پڑھتے ہیں اور جو بھی امور چراغاں کیا جاتا ہے, لوگوں میں کھانے کھلائے جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا امور انجام دیے جاتے ہیں, اس کا تو شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اگر کوئی انسان یہ سمجھ لے اور یہ اندازہ لگا لے کہ فلاں تاریخ کو فلاں تھا, اور جو حدیث میں نے بیان کی کہ 27 رجب والی جو روایت ہے اگر ہم ان کو بولو بالفرض مان لیں, میں نہیں کہتا کہ وہ صحیح ہے, ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ وہ 27 رجب ہی تھی, تو مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول نے اس میں مخصوص اعمال کے کرنے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ اللہ کے رسول نے ہمیں کیوں نہیں بتایا کہ اس رات میں ہمیں چراغاں کرنا ہے, اس رات میں ہمیں اللہ کے رسول کے اس معجزے کی برسی منانی ہے, اس رات میں ہمیں لوگوں کو میٹھے کھلوانا ہے, کھانے کھلوانا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا امور انجام دینا ہے. جو بھی خرافاتیں آج ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں ان میں سے کسی کا تذکرہ میرے نبی نے نہیں کیا, کسی صحیح حدیث سے ہمیں ملتی نہیں ہے. بلکہ اگر ہم دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ واقعہ کروایا گیا, اس کے بعد اہل علم کے مطابق تقریباً 13 یا 14 مرتبہ یہ مہینہ آیا, اور 14 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات تھے. تو ایک مرتبہ بھی اللہ کے رسول نے وہ امور انجام نہیں دیے, نہ ان کا تذکرہ کیا, تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں جو امور انجام دے؟
ہاں کوئی غلط کام نہیں کرتے لوگ، اکثر وہ معاشرے میں دیکھا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہم غلط کیا کر رہے ہیں، ہم تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم تو اللہ کے رسول کو یاد کر رہے ہیں، ہم تو اسلامی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں۔ میں نے اسی لیے شروع میں تمہید باندھتے ہوئے کہا تھا ہم کوئی بھی ایسا عمل کیوں نہ کریں جسے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام کا حصہ ہے، جسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شریعت اسلامیہ کا نہایت ہی اہم عمل ہے۔ یاد رکھیے نماز جسے ہم کہتے ہیں وہ اسلام کے ارکان میں سے ایک ہے، ون آف دا 5 پلرز جسے کہا جاتا ہے۔ اگر ایک بھی ستون اگر ہٹ جائے تو ہماری عمارت، ہماری زندگی کی عمارت ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے حدیث بیان کیا جان بوجھ کر اگر کوئی انسان ایک وقت کی بھی نماز چھوڑتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم تو نماز ہی پڑھ رہے ہیں، اسلام کا سب سے اہم رکن انجام دے رہے ہیں، لیکن اس کے متعلق کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اور بغیر دلیل کے اگر ہم کوئی کام کریں گے خواہ وہ کتنا بھی بہترین کام کیوں نہ ہو وہ ہمارے منہ پر مار دیا جائے گا اور وہ بدعت کہلائے گی اور ہمارے جہنم تک لے جانے کا سبب اور ذریعہ بھی بن سکتی ہے، العیاذ باللہ۔ تو پتہ چلا کہ شب معراج کے حوالے سے جو بھی خرافات ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، ہمیں یاد رکھیے ہمیں چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر ہم ماہ رجب کے حوالے سے اور دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس ماہ کی 22 تاریخ تک پہنچتے رجب کے کونڈے منائے جاتے ہیں، میٹھے پکوان بنائے جاتے ہیں، اور اس کو جعفر صادق کے کونڈوں کے نام سے بھی جانا اور پہچانا جاتا ہے، اور کئی مٹھائیاں بنائی جاتی ہیں، پتہ نہیں مخصوص طریقے سے مٹھائی بنائی جاتی ہے اور اس کو لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم امام جعفر صادق کی محبت میں یہ کام کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے جو امام جعفر بن محمد جو تھے وہ نہایت ہی متقی اور پرہیزگار انسان تھے، وہ اسلاف میں سے تھے، ان کی شخصیت کے حوالے سے کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ان کے نام پر جو انجام امور دیے جاتے ہیں، ان کے نام پر جو بدعات و خرافات ہمارے معاشرے میں ہیں، اس کی کوئی دلیل شریعت اسلامیہ سے نہیں پائی جاتی۔ جب ہم دیکھتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں کہ آخر مخصوص تاریخ کو ہی یہ رجب کے کونڈے کیوں منائے جاتے ہیں، 22 رجب کو ہی خوشیاں کیوں منائی جاتی ہیں، 22 رجب کو ہی لوگوں میں مٹھائیاں کیوں تقسیم کی جاتی ہیں، اگر ہم اس کا تاریخی حوالے سے جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جو اس کی اصل وجہ ہے اگر وہ جان لیں گے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے اس کی جو شروعات ہوئی تھی وہ اہل تشیع کی طرف سے شروع کی گئی تھی۔ اہل تشیع جو تھے جنہیں صحابہ کرام سے نفرت تھی، جو شیعہ حضرات آج ہمارے معاشرے میں بھی پائے جاتے ہیں، وہ صحابہ کرام میں سے بعض ایسے صحابہ کرام ہیں جن سے وہ شدید ترین نفرت کرتے ہیں، اور انہی میں سے ایک جلیل القدر صحابی جو کاتب وحی تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ جان کر حیرت ہوگی کہ 22 رجب وہ دن تھا جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے تھے، ان کا انتقال ہوا تھا، اور ان کے انتقال پر خوشیاں مناتے ہوئے یہ لوگ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، اور ہم بھولے بھالے مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں ان کے جھانسے میں آ کر ہم لوگ بھی وہی امور انجام دیتے ہیں۔ تاریخ دانوں نے بیان کیا ہے کہ جب یہ معاملہ آگے بڑھنے لگا اور لوگوں میں ان کی شبیہ خراب ہونے لگی تو انہوں نے اس دن پر خوشیاں منانا تو طے کر لیا، لیکن اس کو امام جعفر کا لبادہ پہنا دیا اور کہا کہ ہم امام جعفر کی محبت میں یہ کام کرتے ہیں۔ اور تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ اگر ہم امام جعفر کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات دونوں کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ دونوں نہ تو تاریخ پیدائش ہمیں رجب میں ملتی ہے نہ تو تاریخ وفات ہمیں رجب میں ملتی ہے، پھر کس بات کی خوشیاں آپ امام جعفر کے حوالے سے منا رہے ہیں۔ یاد رکھیے جن صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر تم احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو اللہ کی راہ میں تو یاد رکھیو ان صحابہ کرام کی مٹھی بھر غذا جو انہوں نے اللہ کی راہ میں دی تھی اس کے برابر بھی تم نہیں پہنچ سکتے۔ وہ مقام ان کا ہے، وہ مقام، وہ مرتبہ جو صحابہ کرام کو دیا گیا، جنت کی بشارت انہیں اس روئے زمین پر دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ جماعت تھی جن سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں جو ان کی زندگی پر انگلیاں اٹھانے لگ جائیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، انہوں نے ویسا کیوں کیا؟ ارے ہمیں اپنے اعمال کی خیر منانے کی ضرورت ہے، اور ہم ان کے اعمال پر انگلیاں اٹھانے لگ جائیں، ہماری کیا اوقات ہے؟ یاد رکھیے یہ جو کونڈے منائے جاتے ہیں، یہ جو بدعتیں انجام دی جاتی
جاتی ہیں، یہ جو ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج میں اس طریقے کے کام کیے جاتے ہیں، اس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ صحابی رسول کی دشمنی میں ایسے امور انجام دیے جاتے ہیں۔ اور بعض بھولے بھالے مسلمان، ارے ہم کھانے کی تو چیزیں کی تقسیم کر رہے ہیں، ہم کون سا غلط کر رہے ہیں؟ امام جعفر کا فاتحہ پڑھایا جاتا ہے، اس کے لڈو بانٹے جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کون سی چیزیں کی جاتی ہیں، اور رات میں وہ امور انجام دیے جاتے ہیں۔ پھر دوسرے دن صبح میں لوگوں کو بلا کر تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور پہلے کے زمانے میں تو یہ بھی رواج تھا، میں نے پڑھا کہ پہلے گھروں کے باہر وہ کونڈے نہیں لے جائے جاتے تھے، لیکن اب یہ فیصلے آ رہے ہیں کہ بھائی آپ گھروں کے باہر جا سکتے ہیں، لے جا سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں، پلا سکتے ہیں۔ بھائی کیا ہے جسے ہم دین سمجھ کر انجام دے رہے ہیں، جنہیں ہم اسلام کا حصہ سمجھ کر انجام دے رہے ہیں، لیکن اسلام سے تو اس کا کوئی تعلق دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ حاضرین جمعہ، یاد رکھیے میں آپ کے سامنے ان تمام چیزوں کا تذکرہ کیوں کر رہا ہوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ لوگ تو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ بھائی ہم لوگ تو یہ کام کرتے نہیں ہیں، ہم لوگ تو ان امور کو انجام دیتے نہیں ہیں، تو اس کا کیا تعلق؟ یاد رکھیے اگر آپ ان تمام بدعات و خرافات سے محفوظ ہیں تو آپ اللہ کے لیے سجدہ شکر بجا رہیے اللہ کی بارگاہ میں، اور شکر ادا کیجئے، اور اس کے بعد جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو لوگ ان تمام خرافات میں مشغول ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں باز رکھنے کی کوشش کریں۔ امام سفیان ثوری علیہ رحمۃ کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے، انہوں نے فرمایا تھا ایک دفعہ کہ جس سماج اور جس معاشرے میں بدعات زور پکڑنے لگ جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس معاشرے سے سنتوں کو اٹھا لے گا۔ جس معاشرے میں بدعتیں رائج ہونے لگ جائیں گی اس معاشرے سے سنتیں اٹھنے لگ جائیں گی۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو یاد رکھیے کئی ساری ایسی سنتیں ہیں جنہیں ہم پس پش ڈال چکے ہیں، اور اس کے بدلے میں ہم نے کئی ساری بدعتیں ایجاد کر لی ہیں، اور جو لوگ ان بدعتوں پر خاموش رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس سے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں، اگر ہم کہیں گے تو وہ ہم سے برا مان جائیں گے، ان سے ہمارے تعلقات ختم ہو جائیں گے، وہ لوگ ہم سے لڑنے آ جائیں گے۔ نہیں، آپ جہاں تک آپ کی استطاعت ہے آپ کوشش کیجئے، محبت سے سمجھائیے، پیار سے سمجھائیے، جتنی آپ کی استطاعت ہے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے انجام نہیں دیا تو یاد رکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص برائی کو دیکھ کر بھی اگر خاموش رہتا ہے تو یاد رکھیے اس کا انجام بھی ان برے لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اور ہمارے سامنے کئی ایسے معاملات ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اگر تم کوئی برائی کو دیکھو تو کوشش کرو کہ تم اس کو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے روک نہیں سکتے زبان سے روکو، اگر اتنی بھی تمہارے پاس طاقت نہ ہو تب تمہارے سامنے یہ آپشن کھلتا ہے کہ تم اس کو اپنے دل میں برا محسوس کرو۔ لیکن افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہم جس معاشرے اور جس سماج میں رہ رہے ہیں یہاں پر برائیاں اس قدر عام ہو گئی ہیں، یہاں پر بدعات اور خرافات اس قدر عام ہو گئے ہیں کہ ہم ان کو دیکھتے دیکھتے اس قدر عادی ہو گئے، پہلے تو ہمیں وہ چیزیں بری لگتی تھی لیکن آج ہمیں وہ چیزیں بری بھی نہیں لگتی ہیں۔ اللہ اکبر، ہم سامنے دیکھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، ایسے ہمیں محسوس ہوتا ہے گویا وہ لوگ جو کر رہے ہیں اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے اگر آپ اپنے دل میں اس کے متعلق برا بھی محسوس نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے ایمان کے اوپر جائزہ لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ کہ یہ ایمان کا سب سے کم ترین حصہ ہے کہ اگر آپ کوئی برائی کو دیکھیں، کوئی بدعت کو دیکھیں، اگر آپ کے پاس روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم ایک مسلمان کا، ایک بندہ مومن کا یہ شیوا ہونا چاہیے کہ اس کو دیکھ کر اس کے دل میں اس کی برائی محسوس ہو۔ اگر ہم وہ محسوس نہیں کر پاتے ہیں، اگر ہم اس چیز کو اس طریقے سے نہیں لیتے ہیں تو یاد رکھیے ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانے کی ضرورت ہے۔ تو حاضرین گرامی یاد رکھیے جتنے بھی بدعات، جتنے بھی خرافات اس مہینے میں ہوتے ہیں اس کے متعلق حافظ ابن حجر علیہ رحمہ کا ایک قول بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ حافظ ابن حجر علیہ رحمہ نے فرمایا تھا کہ ماہ رجب میں جو بھی نمازیں مخصوص طریقے سے ادا کی جاتی ہیں، جو بھی روزے مخصوص طریقے سے ادا کیے جاتے ہیں، جو بھی فضیلتیں بالخصوص اس مہینے کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں، حافظ ابن حجر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں کوئی ایک بھی صحیح حدیث ہمیں نہیں ملتی ہے۔ اور امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ کا بھی اگر ہم خوف پڑھتے ہیں تو انہوں نے بھی بالضبط یہی بیان فرمایا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں جو بھی بدعتیں رواج پاتی ہیں اس کا شریعت اسلامیہ سے اور بالکل احادیث صحیحہ سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ہاں آپ کو حدیثیں تو ملیں گی، لوگ حدیثیں بیان کریں گے، آپ کو چاہیے کہ جو بھی شخص آپ کے سامنے حدیث پیش کرے، جو بھی اس کی دلیل پیش
کوشش کریں, آپ اس کا جائزہ لیں, تھوڑا آگے بڑھیں, اس کو پڑھیں, اور جو اہل علم آپ کے پاس موجود ہیں, جو علماء کرام آپ کے درمیان رہتے ہیں, آپ ان تک لائیں اور پوچھیں کہ یہ جو حدیث ہے, یہ جو دلیل پیش کی جاتی ہے کہ یہ اسلام کا حصہ ہے, یہ فلاں کا قول ہے, آپ اسے بتائیے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. ایک مسلمان کا یہ طریقہ ہونا چاہیے, یہ وتیرہ ہونا چاہیے. آپ جانور بھی ذبح کرتے ہیں, بہت سارے لوگ جانور بھی ذبح کرتے ہیں. عقیقہ کا جانور مشہور ہے اس مہینے کے حوالے سے. یاد رکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, راوی حدیث پوچھتے کہ اللہ کے رسول اس مہینے میں ہم لوگ عقیقہ کیا کرتے تھے, ایک مخصوص جانور ذبح کیا کرتے تھے, اس کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا, آپ کسی بھی مہینے میں کسی بھی وقت اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کر سکتے ہو. اور ایک دوسرے حدیث میں اللہ نے فرمایا, لا فرع ولا عقیقہ, کوئی فرع نہیں ہے, کوئی عقیقہ نہیں ہے. یعنی جو مخصوص ایام میں اگر آپ جانور ذبح کرتے ہیں, مخصوص نیت کے ساتھ اگر کوئی جانور ذبح کرتے ہیں اور اسے اسلام سمجھتے ہیں, اسے دین کا حصہ سمجھتے ہیں, اس پر ثواب ملنے کی امید رکھتے ہیں, تو یاد رکھیے اسلام کا حصہ نہیں ہے. آپ جانور ذبح کیجئے, لوگوں کو کھلائیے, کسی بھی وقت کھلائیے, اس کی کوئی قید, کوئی پابندی نہیں ہے. تو لہذا ہمیں کوشش یہ کرتی رہنی چاہیے کہ جو اسلام کے اہم احکام ہیں ہم انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اللہ تعالیٰ سے مل کر پہلے دعا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ, جتنے بھی بدعات, جتنے بھی خرافات ہمارے معاشرے میں ہیں, اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر قسم کی بدعات سے, اس خرافات سے ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں, پریشان حال ہیں, اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام کی پریشانیوں کو, بیماریوں کو اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دور فرما. اور آخر میں اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تجھ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ آج اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے ہم تمام لوگوں نے جو کہا اور جو سنا, اس کو اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری عملی زندگی میں نافذ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں کہیں بھی ہم کوئی برائی کو دیکھیں, اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسے روکنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما میرے مولا. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاشرے میں اختلاف اور انتشار سے بچتے ہوئے حکمت کے ساتھ دعوت دین اور اصلاح بین المسلمین کا فریضہ انجام دینے کی توفیق و سعادت نصیب فرما. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخری دعا بس یہی ہے کہ جس طریقے سے ہم تمام لوگ یہاں پر جمع ہیں, اسی طریقے سے ہم کو جنت الفردوس میں جمع ہونے کی توفیق و سعادت نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.